بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں وٹامن K2 کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے میں نے وٹامن ڈی پہ لیکچر بنائے ہیں۔ آج یہ اس صدی کا سب سے بہترین وٹامن ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلے ہمارا خیال تھا صرف ہڈیوں تک ہے، ابھی اس کے اور بھی بہت سے فائدے آئے ہیں، میں ان کے بارے میں آج بتاؤں گا۔ اور میں پھر بعد میں بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کا ڈوز بھی بتاؤں گا، کتنا لیں اور کیا کیا فائدے ہوں گے اس کے۔ تو 21ویں صدی کا سب سے بہترین تحفہ ہے، اور ویسٹرن ورلڈ میں 97% لوگ وٹامن K2 کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ ڈیٹا آیا ہے، کیونکہ اسٹرانگ بون جو ہے نا وہ بنیاد ہے صحت مند جسم کی، کیونکہ پٹھے ہڈیوں سے ہی اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر ہڈیاں صحت مند ہوں گی تو پٹھے اٹیچ ہوں گے اور ویٹ لفٹنگ آپ کر سکیں گے۔ تو ابھی بچوں میں بھی اس کا رول آ گیا کہ بچوں کو بھی ضرور دیں۔ پہلے اس کی وجہ میں بتا دوں کہ بچے پہلے مکھن کھاتے تھے، گھی کھاتے تھے، گوشت کھا لیتے تھے، چیزیں کھاتے تھے، تھوڑا بہت K2 انڈوں میں مل جاتا ہے، زردی میں، دیسی مرغی کے، گھاس چرتی ہوئی گائے کے مکھن میں، تو کمی پوری ہوئی۔ ابھی یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ابھی بچوں کو بھی آپ کو ڈراپ دینے پڑیں گے۔ اس کے بارے میں بھی یہ اسٹڈی آئی ہے کہ وہ آپ کو نہیں کہتے، ہڈیاں اس کی مضبوط ہو جائیں گی، دانت اس کے بہت مضبوط ہو جائیں گے، جبڑا پورا بنے گا، اور ساری عمر کے لیے مسئلہ۔ جس بندے کے دانت صحت مند ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ گوشت کھائیں گے، اخروٹ، بادام، یہ سب ٹف چیزیں ہیں۔ جن کے دانت 50 سال پر نکل جاتے ہیں ان کی لائف 7 سال کم ہو جاتی ہے، یہ ریسرچ ہے۔ تو بچوں میں گروتھ کے لیے سب سے بتا دوں کہ 6 سے 10 سال میں تو ضرور دیں، اگر پیدا ہونے کے بعد نہیں دیتے۔ اور لڑکیوں میں بھی خاص کر وٹامن K2 بہت ضروری ہو گیا، دونوں میں ضرور دیں۔ آج میں سارے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو۔ کوشش کریں کہ بچے باہر دھوپ میں کھیلیں، اور وٹامن D3 بھی مل جائے گا، اور ہڈیاں بھی اسٹرانگ ہوں گی، اور K2 بھی ان کو ڈائٹ سے کوشش کریں، نہیں تو پھر سپلیمنٹ ضرور دیں۔ آٹزم کے بارے میں بھی ابھی یہی آ رہا ہے کہ K2 کا اس میں بہت اچھا رول ہے، وٹامن ڈی کا، اومیگا 3 کا، یہ 3 چیزیں یاد رکھیں۔ اور پھر رکٹس کے بارے میں تو کل میں پچھلے لیکچر میں نے بتا دیا تھا، اس میں بھی کیا ہے کہ وہی کیلشیم ہڈیوں میں وٹامن K2 لے کے آئے گا۔ وٹامن ڈی کیلشیم ایبزارب کرے گا خوراک سے، اور وٹامن K2 اس کو ہڈیوں اور دانتوں میں لے کے آئے گا، یہ اس کا ہے۔ تو اس کا جو بڑے بڑے 2 فنکشن ہیں وٹامن K2 کے، ایک تو یہ اسٹروکیلسین ہمارے جو بونس میں سیل ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اس سے بون منرلائزیشن بڑھتی ہے، اور کیلشیم جہاں کی ضرورت نہیں ہے، جیسے دل کی رگوں میں، آرٹریز میں، مسل میں، جوڑوں میں، وہاں سے نکال کے وہ ہڈیوں میں لے کے آئے گا اور دانتوں میں لے کے آئے گا۔ دوسرا میٹرکس گلائے پروٹین ہے، جو کہ کیلسیفیکیشن جو آرٹری وال کے اندر ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے، وہ وہاں سے کیلشیم کو لے کے دانتوں میں اور ہڈیوں میں آ جاتی ہے، اور یہ اس کے 2 زیادہ ایکشن ہیں۔ تو یہی اس کا زیادہ ہے کہ وہ کیلشیم آرٹری سے لا کے ہڈیوں میں کرے گا، دانتوں میں لے جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ آرٹری کے اندر کیلسیفیکیشن ہے، اس کو کم کرے گا۔ تو وٹامن K2 MK7 میں آگے بتاؤں گا کہ 4 اور 7 میں کیا فرق ہے۔ 7 جو ہے یہ لانگ ہے، یہ 2-3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ MK4 کا اثر 3-4 گھنٹے تک رہتا ہے، وہ ہمارے جسم میں بن بھی جاتا ہے، وہ اتنا نہیں ہے۔ MK7 چاہیے۔ تو واسکولر کیلسیفیکیشن جو ہے، خاص دل کی رگوں میں یا مردانہ قوت میں جو آرٹریز ہیں ان میں سے کیلشیم نکالے گا، ان کی اسٹفنس ختم کرے گا۔ اسی سے جب آرٹری کی وال نرم ہو جائے گی تو بلڈ پریشر بھی لو ہو جائے گا، ہارٹ کے اوپر بوجھ کم پڑ جائے گا، ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جائے گا، اور بلڈ سپلائی پوری ملے گی۔ یہ اسی طرح دماغ کا ہوگا، اسٹروک کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، سب سے بڑے۔ وہ ہڈیوں کا تو ہے، یہ اس کا دوسرا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تمام جو آرٹریز بلاک ہوتی ہیں اس سے کیلشیم نکالے گا اور ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے کے جائے گا۔ تو سب سے زیادہ جو انڈیکیشن ہے کہ MK7 کن کو دینا چاہیے، وہ بون ہیلتھ کے لیے دینا چاہیے، بون ڈینسٹی بڑھ جائے گی، فریکچر کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ بچوں میں خاص کر آپ دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ بچے دیسی انڈے اگر کھا لیں، دیسی گھی کھا لیں، مکھن کھا لیں، اس سے ان کو K2 کافی مل جاتا تھا۔ ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں، یا پھر یہ اس کا دمبے کا گوشت، دمبے کی چربی، دمبے کی بوٹی کھا لیتے تھے، قیمہ وغیرہ بچے، تو ان کو مل جایا کرتا تھا۔ ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کو سپلیمنٹ لینے پڑیں گے۔ دوسرا جو آرٹری وال ہے ہمارے دل کی، دماغ کی اور مردانہ اعضاء کی،
اس میں کیلسیفیکیشن کم کرے گا، پلیک کم بنے گا، فلیکسیبلٹی بنے گی، نرم ہو جائیں گی، تو اس کا یہ کہ بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، بلڈ سپلائی بڑھ جائے گی، مردانہ قوت بڑھ جائے گی اور ہارٹ اٹیک کا رسک کم ہو جائے گا۔ یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ یہ دیکھیں کیلسیفیکیشن، یہ کیلشیمس کو کراتے ہیں، یہ کارڈیالوجسٹ ہے جمنا داس صاحب، ان کا لیکچر بنایا، آخر میں نے ریفرنس دے دیا ہے، وہ یہ K2 کا فائدہ ہے۔ انہوں نے اسکین کرایا کہ بعد میں کیلشیم کافی کم ہو گیا، اسکین میں ثابت ہو گیا، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ بھی امرشی ڈاکٹر صاحب ہیں، فزیشین ہیں، ان کی بھی میں نے کافی ویڈیو بنائی ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں K2 سر دیں۔ ساری ریسرچ پیپر ہیں، یہ آپ سلی سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے ریفرنس دے دیا ہے، K2 کے بارے میں یہ ساری ریسرچ آ گئی ہے۔ تو اس کا زیادہ تر رول ابھی یہ آ گیا ہے کہ امیونٹی، پہلے جو ہڈیوں کا اور وہ جو تھا دانتوں کا، ابھی امیون سسٹم کا بہت امپروو کرتا ہے۔ تو امیون سسٹم اور تمام آٹو امیون ڈیزیز اور کینسر اور تمام انفلیمیشن سوزش میں سب سے امپارٹنٹ رول ہے۔ تو اس کو جب امپروو کرے گا تو ظاہر ہے پھر سارے فائدے ہو جائیں گے، بہت سا فائدہ آ جائے گا۔ اسی طرح وٹامن ڈی کے ساتھ K2 بھی دیں گے، تو اس کا ڈوز میں بتا دوں گا آپ کو۔ برین ہیلتھ میں اس کا رول آ گیا، جیسے میں نے بتایا کہ برین کی جو آرٹری ہیں، رگیں ہیں، ان میں جب کیلسیفیکیشن کھل جائیں گی، تنگی ختم ہو جائے گی تو بلڈ فلو بڑھے گا، بلڈ فلو بڑھے گا تو یادداشت بہتر ہوگی، سوچنے کی طاقت زیادہ بہتر ہو جائے گی، برین کی ہیلدی ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ دوسرا لنگ فنکشن میں اس کا نیا رول آ گیا، کیونکہ لنگز میں بہت امپارٹنٹ ہے سال آکسیجن، ہمارے ساری صحت کا دار مدار اسی پہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی وٹامن K2 کا رول آ گیا، دمے میں بہت اچھا رول آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ بہت بہتر آ جاتا ہے، اس لیے یہ بھی اس کا نیا فنکشن ہے۔ دوسرا جوڑوں میں، کہ جوڑوں کے اندر یہ جو کیلسیفیکیشن ہے، دیکھیں اب یہ کیلشیم ہے جو جم جاتا ہے، جوڑوں کو درد کرتا ہے، خراب کرتا ہے، یہ کیلشیم یہاں سے نکالے گا، ہڈی کے اندر لے جائے گا اور دانتوں میں لے جائے گا، اور جوڑ کی موومنٹ فری ہو جائے گی، درد ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اچھا، اس میں MK4 اور MK7 میں فرق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو K1 اور K2 کا فرق بھی سمجھ لیں۔ K1 جو ہوتا ہے وہ سبزیوں میں ہوتا ہے، وہ خون جمنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، گرین لیف ویجیٹیبل سب میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے جسم کی جو بیکٹیریا ہیں وہ بھی بناتے ہیں K1، اور K1 K2 میں کنورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کلاٹ ہے، K1 جو ہے وٹامن، وہ خون جمنے کے لیے ہے، اسی لیے جب جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو اسپرین دیتے ہیں یا وارفرین سوڈیم خون پتلا کرنے کے لیے، تو وٹامن K نہیں دیتے، سبزیاں وغیرہ پھر نہیں دیتے، ان میں K2 بھی کہتے ہیں کہ نہ دو، یہ ابھی تک اس کے بارے میں ہے۔ اور یہ دیکھیں جس کا خون جمے گا نہیں تو داغ پڑے، تھوڑی چوٹ لگے گی ایک دم بن جائے گا، ہیماٹوما بن جائے گا، یا یہ نشان پڑ جائیں گے، مطلب خون جمع نہیں ہے، لیک زیادہ ہو رہا ہے، جو زیادہ بہے گا، اگر یہ خون جمے نہ، K1 اتنا ضروری ہے، تو چھوٹی سی زخم سے بھی خون اتنا بہے گا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ تو K1 اس لیے ضروری ہے، K1 ٹوٹل ڈفرنٹ ہے K2 سے، لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، اسے میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا۔ تو MK4 جو ہے یہ آسٹیوکیلسیم بون ہیلتھ کے لیے ہے، ہمارے جسم میں جو بیکٹیریا ہے وہ بھی بناتے ہیں، اور اس کی جو لائف ہے وہ بہت تھوڑی ہے، وہ 4 سے 5 گھنٹے تک ہے، اور یہ آپ کو یہ جو گوشت میں، فش میں، انڈے میں یہ MK4 ملتا ہے، MK7 نہیں ملتا ہے۔ MK7 جو ہوتا ہے وہ اس کی لائف 2 سے 3 دن ہے، اور یہ فرمنٹڈ فوڈ میں ملتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ جتنا میں بتا رہا ہوں فرمنٹڈ فوڈ، کیمچی، سارکوٹ، اور یہ جو سب سے زیادہ ہے نیٹو، یہ آپ کھا نہیں سکتے، یہ سویابین جاپانی ڈش ہے، اسمیل بہت ہوتی ہے، ٹیسٹ کوئی نہیں ہوتا، تو اس لیے لینا ہی پڑتا ہے۔ تو اس کا ڈوز میں بتا دوں کہ چھوٹے بچوں کو 2 سال تک 10 مائکرو گرام ڈیلی، اس کے ڈراپ آتے ہیں، یہ مل جائیں گے، یہاں تو نہیں ہے، باہر سے منگوانے پڑیں گے۔ 3 سے اگر وہ ڈائٹ آپ دے سکتے ہیں، گراس فنش مکھن مل جائے، دیسی انڈے، تو پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ 3 سے 6 سال تک 20 مائکرو گرام ڈیلی دینا ہے آپ نے، 6 سے 10 سال تک 45 مائکرو گرام، اور 10 سال کے بعد 100 مائکرو گرام جو جوان آدمی کا ڈوز ہے، کیونکہ قد بڑھنا ہے، برین بڑھنا ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ڈوز کا طریقہ ہے، یہ ڈراپ ادھر نہیں ملیں گے۔ دوسرا جو بون آسٹیوپوروسس ہے عورتوں میں، خاص کر رکٹ بچوں میں، اس میں 100 سے 200 مائکرو گرام وٹامن K2 ڈیلی، اور 5000 سے 10,000 وٹامن D3، یہ آسٹیوپوروسس کا ڈوز ہے، یہ آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد ہارٹ ہیلتھ کے لیے جو BP لو کرنا چاہتے ہیں، یا مردانہ قوت کے لیے، یا برین ہیلتھ کے لیے، تو اس کا ڈوز ہے 300 سے 400 مائکرو گرام ڈیلی۔ 100 مائکرو گرام جو ہے بون کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو وٹامن D3 10,000 IU ڈیلی، اور 300 سے 400 مائکرو گرام K2، یہ ہارٹ کے لیے، BP لو کرنے کے لیے، مردانہ قوت کے لیے بہتر ہے۔
اومیگا 3 DHA EPA 2000 ملی گرام یا 2 گرام ڈیلی لے لیں تو یہ تینوں مل کے ہارٹ ہیلتھ سب کے لیے بہترین ہے، برین کے لیے، کہ اومیگا 3 بہت زبردست ٹانک ہے۔ تو اینڈ پہ پھر میں شارٹ کٹ بتا دوں کہ ہر ماہ کو جب حمل ٹھہرے وٹامن D3 10,000 K2 100 ملی گرام ضرور لے، اور کوشش کرے اومیگا 3 2000 ملی گرام ڈیلی لے۔ یہ کم سے کم پریگنینسی میں لے لے تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو، اس کا دماغ صحت مند طاقت ہو، اور آپ کی اپنی ہڈیاں اور سارا صحت مند رہے۔ چلڈرن میں ڈراپ آتے ہیں وٹامن K2 D3 کے، اس میں یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اومیگا 3 دے دیں بچوں کو 1000 مائکرو گرام تک ڈیلی۔ بچوں میں اس کے ڈراپ بھی آتے ہیں، اومیگا 3 کے سیرپ بھی آتے ہیں۔ یہ ابھی 3 چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ لے لیں تو بہتر ہے۔ جو نوجوان ہے 20 سے 50 سال تک، وہ 10,000 D3 لیں گے اور 200 مائکرو گرام K2 لیں گے۔ 50 سال کے بعد D3 10,000 ہی رہے گا، اور K2 جو ہے وہ 300 مائکرو گرام کر دے گا، کیونکہ آرٹری سخت ہو جاتی ہیں، کیلسیفیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے ان میں، تو سٹروک وغیرہ ہارٹ اٹیک وغیرہ سارا، تو اس سے فائدہ ہے۔ اور یہ سب سے آخر ضروری بات کہ یہ جتنے میں لیکچر بتا رہا ہوں یہ کیٹو ڈائٹ یا لو کارب کے لیے ہیں۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹ فل لے رہے ہیں تو ان کا فائدہ 70% ضائع ہو جائے گا، بہت کم فائدہ ہوگا۔ دوسرا، ایکسرسائز ضرور کرنی ہے، ویٹ ٹریننگ کرنی ہے، ایروبک کرنی ہے، HIIT یہ مسٹ ہے، ہر حال میں، چاہے 5 منٹ کریں چاہے ہفتے میں 2 دن کریں۔ یہ ساری سمری ہے۔ ایک اس کی کنٹرا انڈیکیشن ہے K2 کی، اگر آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں دل کے ڈاکٹر صاحب، تو پھر آپ K2 وہ کہتے ہیں فی الحال نہ لیں۔ اس کی اسٹڈی آئی ہے کہ نقصان کوئی نہیں ہے، وہ K1 ہے، لیکن احتیاطاً وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ان کو روک دیں، کیونکہ وہ دونوں دوائیاں ضائع ہو جائیں گی تو اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں تھیں، سلی سے سن لیں، دیکھ لیں، یہ سارے ریفرنس ہیں، یہ آپ سلی سے سن لیں، ان میں ڈیٹیل ہے، ساری مل جائے گی آپ کو۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔